سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصلاة والسلام على الأول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله صلى على اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد ارواح مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد خداوند متعال مریضین مومنین مومنات کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. جو مومنین حالت سفر میں ہیں پروردگار عالم ان کے سفروں کو بخیر و عافیت عطا فرمائے. جو مومنین اس مقام پہ حاضر ہوئے اور دل میں حاجات رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ناموں سے آگاہ ہے، ان کی ضروریات سے واقف ہے. پروردگار ان کی حاجات و ضروریات کو اپنے علم کے مطابق وقت سے پہلے پورا فرما. یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے ہاتھوں میں عظیم امانت ہے. اس امانت کو بہتر انداز میں آئندہ نسلوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. عزادارین سید الشہداء جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں صف عزا بچھانا چاہتے ہیں ان کے مال جان عزت ناموس کی حفاظت فرما. طاغوت کو سرنگوں فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خداوند متعال کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. بہت سارے مذاہب کائنات عالم میں پائے جاتے ہیں
اس اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے مذہب اسلام، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جو کلمات سب سے پہلے ہماری قوت سماعت کی نظر کیے گئے، دائیں کان اور بائیں کان میں جو الفاظ کہے گئے، جس اسلام کے مطابق وہ کلمات کہے گئے، وہ اسلام میری آمد سے تقریباً 1450 سال پہلے اس دنیا میں اللہ نے ارسال فرمایا تھا۔ حکم ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے، غریب کا ہو یا امیر کا، تو اس کے آنے کے فوراً بعد اس کے کانوں میں قریب منہ رکھ کر اذان اور اقامت پڑھی جائے، اور اذان و اقامت میں تمہید نہ ہو کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد فلاں پڑھیں، فلاں پڑھیں، نہیں، ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ پھر اس کی الوہیت و وحدانیت کا کلمہ بلند ہو، لا الہ اشہد لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت کا اعلان ہو۔ یہ مشترک کلمات ہیں تمام مسلمانوں میں، لیکن ہمارے ہاں کلمہ ولایت اہم ترین کلمہ ہے، جس کو آتے ہوئے بچے کے کان میں یہ صدا دی جاتی ہے کہ جہاں تو موحد بنے، وہاں پہ محمد کا مطیع بھی بنے، علی کا غلام بھی بنے۔ پرانے زمانہ میں لوگ بڑی پابندی کے ساتھ یہ فریضے کو ادا کرتے تھے، لیکن آج کل تھوڑا معاملہ مختلف ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل بہت ساری ولادتیں، بلکہ اکثر ولادتیں ہسپتالوں میں ہوتی ہیں، اور جو ہی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فوراً پکڑا اور ایک مشین کے حوالے کر دیا۔ اب وہ 1 دن 2 دن آدھا دن وہاں رہا، اور اس کے بعد پھر نکالا، پھر جا کے اس کو یہ مقدس کلمات سننے نصیب ہوئے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہی دنیا میں آئے تو جتنا جلد ممکن ہو سکے فوری طور پر اس کے کانوں کے قریب منہ رکھ کر یہ کلمات بلند کرو۔ پروردگار اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اصل مقصد اور اس کی علت اور وجہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ آیا ہے اس وقت خالی ذہن لے کر، اس وقت اس کے دماغ میں کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، اس لوہے دماغ پر ابھی تک کوئی لفظ نہیں لکھا گیا، تو لہٰذا اس تختی کا آغاز لکھنے کا وہ اللہ اکبر سے کیا جائے۔ جب یہ کلمہ کہا جاتا ہے تو اس کے دماغ پر یہ لکھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ کیسے لکھا جائے گا، اس نے ادھر سے بولا تو ادھر لکھا کیسے گیا، وہ دماغ تو پردوں کے اندر ہے، ادھر سے ایک صدا گئی ہے، آواز گئی ہے، آواز کے ذریعے کیسے لکھا گیا۔ وہ لوگ اس وقت بے وقوف کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں نا لکھا جائے گا لوہے دماغ پر اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ یہاں منہ ہے کہا اللہ اکبر اور ادھر دماغ کے اندر پردوں کے اندر لکھا گیا؟ لیکن آج کل کے اس دور نے اس کلمے کو آسان بنا دیا، اس مہمے کو حل کر دیا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں بعض اوقات تو اس میں ایک ایپ ہوتی ہے، آپ ادھر سے بولتے جائیں وہ ادھر سے لکھتا جاتا ہے، یہ ادھر سے بولتا جاتا ہے وہ ادھر سے
لکھتا جاتا ہے۔ اور یہ موبائل کس نے بنایا؟ میرے اور آپ جیسے انسان نے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ جب میری بنائی ہوئی چیز میری آواز سن کر لکھ لیتی ہے تو جس کے اس نے بنا کے بھیجا ہو اس میں پاور کیا ہو۔ لہذا ادھر سے بولے گا ادھر لکھا جائے گا، جیسے موبائل پہ آپ بولتے ہیں اور ادھر لکھا جاتا ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ادھر سے بولے گا ادھر لکھا جائے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل تو اب اس کو سمجھنا ذرا اس دور میں آسان ہو گیا ہے۔ جب پہلے کہا جاتا تھا تو یہ ایک بات کی حد تک تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بولے اور ادھر لکھا جائے، لیکن آج کل کی یہ جو ٹیکنیک ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے جیسے بندے نے بنایا، ہم ادھر سے بولتے ہیں اور وہ ادھر سے اپنی سکرین پر لکھ لیتا ہے۔ تو جب بندے کی بنائی ہوئی چیز میں یہ پاور ہے کہ وہ بولنے کے ساتھ لکھنے کا کام کرتا ہے، بلکہ آج کل کے بچے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ ایک صاحب دنیا سے ہو گزرے ہیں، وہ آنکھوں کے اشارے سے لکھواتا تھا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے لکھوا دیتا تھا۔ یعنی اس عالم میں اتنی پاور ہے کہ اگر انسان بولے، حرکت کرے، اس کی حرکات کو وہ لکھ لیتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے یہ دماغ دے کے بھیجا کہ جس دماغ کے ذریعے سے اب انسان ہواؤں کی سطح پہ پرواز کر رہا ہے، سمندر کی تہ میں پرواز کر رہا ہے، اور ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کا 10% حصہ بڑی مشکل سے استعمال ہوا ہے، 90% باقی پڑا ہے۔ تو جس اللہ نے یہ بنا کے بھیجا وہ اتنی پاور دی ہے کہ میں بولوں اور وہ لکھتا چلا جائے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس تختی عقل پر سب سے پہلے جو کلمہ لکھا جائے وہ اللہ اکبر ہو، اس کی وحدانیت کی گواہی ہو، اس کے نبی کی رسالت کی گواہی ہو، اس کے ولی کی ولایت کی گواہی ہو، اور پھر اعمال صالح کی طرف ندا دی جائے، تاکہ اس کے خزانہ علم میں سب سے پہلا علم توحید و رسالت کا پایا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ خدا چاہتا ہے کہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد لغویات کو سننے کی بجائے اگر وہ پہلا کلمہ سنیں تو میرے نام مقدس کا کلمہ سنیں۔ دونوں کانوں میں یہی صدائیں ہیں، ایک میں ایک آدھ زیادہ ہے، ایک میں ایک آدھ کم ہے، باقی صدائیں دونوں میں ایک جیسی ہیں۔ اور دوسرا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو فوراً اس کے بعد گھٹی دو، جس کو گڑسی بھی بولتے ہیں، گھٹی بھی بولتے ہیں، گھٹی کہہ دیں یا گڑسی کہہ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آج کل ہمیں ڈاکٹر حضرات تو ڈرا دیتے ہیں کہ یہ نہیں دینا، وہ نہیں دینا، بس اس کو فی الحال یہ کرو اور وہ کرو، اپنا کیمیکل کا بنا ہوا پاؤڈر پلانے کے لیے تیار ہے، لیکن جو اللہ نے آب زمزم خلق کیا ہے اس کی گھٹی دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ جبکہ مستحب یہ ہے کہ جب بچہ آئے دنیا میں تو آب زمزم
اور خاک کربلا مکس کر کے گھٹی دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس بچے کے اندر پہلی غذا تربت حسین کی جائے گی وہ ہمیشہ عزادار حسین بنے گا۔ وہ عزادار سید الشہداء بنے گا۔ حال بتا اگر آب زمزم نہ ہو تو آب فرات لے آئیں۔ آب فرات، اس کی بڑی عظمت ہے آب فرات کی۔ 61 ہجری روز عاشور کے بعد سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس دریائے فرات میں ہر روز 3 قطرے آب کوثر کے ڈالے جائیں۔ 3 قطرے آب کوثر، اب وہ پورے دریا میں مکس ہو جاتا ہے۔ آب زمزم کے متعلق جدید تحقیق ہوئی، چائنی ڈاکٹروں نے کی ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 گلاس پانی کا عام پانی ہو اور اس میں چند قطرے آب زمزم ڈالے جائیں تو یہ چند قطروں کی وجہ سے سارا آب زمزم میں بدل جائے۔ تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ ایسے کرو۔ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، آذان کہی، اقامت کہی، وہ گڑتی دی گئی، آب زمزم ہو یا خاک کربلا یا جو پاکیزہ غذا اس کی دی گئی، لیکن جب ہم نے شعور سنبھالا تو لوگ ہمیں تانا دینا شروع ہو گئے، یہ گمراہ ہے، دین سے خارج ہے۔ پروردگار ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا اس لیے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، لیکن ہمیں حیران ہے کہ لوگ ہمیں گمراہ کہتے ہیں، دین سے بھٹکا ہوا کہتے ہیں، اور ساری دنیا مل کر ہم پہ فتویٰ۔ لیکن اب تو الحمدللہ وہ بھی آپس میں راہیں جدا جدا ہو گئی۔ اب جو میرے ساتھ تھا وہی سب کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس دین کو دین ہدایت سمجھا تھا، لیکن ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اب ٹوٹل مذاہب ہیں اسلام میں 5، 4 امام ایک طرف، 12 امام ایک طرف، یہ 5 مذاہب ہیں۔ اگر کوئی ایک راستے پہ چل رہا ہے تو باقی چاروں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، چاہے کوئی ہو، چاروں کہتے ہیں غلط ہو۔ بھائی دیکھیں 4 انداز ہیں نماز پڑھنے کے، یا یہ ہاتھ کھول کے پڑھے گا، اس میں 2 فرقے اکٹھے ہو گئے، شیعہ بھی آ گئے اور امام مالک کے ماننے والے بھی آ گئے، اور ایک فرقہ یہاں پہ آ گیا، ایک یہاں پہ آ گیا، ایک اس سے نیچے آ گیا۔ اگر سارے ایک دوسرے کو حق پر سمجھتے تو ایک سٹائل کیوں نہیں، یہ مختلف کیوں ہے؟ یہ مختلف انداز کا ہونا یہ دلیل ہے کہ جو یہاں والا ہے وہ دوسروں کو صحیح نہیں سمجھتا، جو یہاں والا ہے وہ باقیوں کو صحیح نہیں سمجھتا، جو اس سے نیچے ہے وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتا، اور جو ہاتھ کھلے چھوڑ کے کھڑا ہے وہ دوسروں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مل کر 5ویں کو غلط کہہ رہے ہیں، 4 مل کر 5ویں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو کیا جس نے دین بتایا تھا اس نے ہر ایک کو الگ الگ بتایا تھا؟ میں گیا تو مجھے اور بتا دیا، وہ گیا اس کو اور بتا دیا، اس کو اور بتا دیا، اس کو اور بتا دیا۔ اور اگر یہ سوال 5 سے پوچھیں تو 5 مل کے کہیں گے نہیں نہیں، آنے والے نے ایک ہی بتایا تھا، آنے والے نے ایک بتایا تھا، 5 نہیں بتائے تھے۔ اچھا پھر 5 کیوں ہو گئے؟ وہ جی علماء کا اپنا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اور علماء کے نظریات کی وجہ سے یہ 5 ہو گئے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو اسلام کی وجہ سے نہیں، ان مولویوں کے نظریات کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ یا علی، یا علی، پھر اسلام کی وجہ سے نہیں جہنم میں جا رہے، یہ مولویوں کے نظریات کی وجہ سے جا رہے۔ اچھا جب ہم یہ سنا تو ہم نے تحقیق شروع کی، بھائی ڈھونڈتے ہیں حق کہاں پہ ہے۔
ایک صاحب کے پاس گئے، بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہی بتایا تھا۔ دوسرے کے پاس پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے مجھے یہ بتایا تھا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دے دیا۔ ہم اپنے گھر میں آئے، بابا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے آبا و اجداد نے یہی بتایا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ آبا و اجداد نے یہی نظریہ بتایا۔ اچھا بھائی، آپ کے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل؟ جس کے پاس بھائی اسی نے قرآن اٹھا کے دکھا دیا، یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا پڑا ہے۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی قرآن نکال کے دے دیا۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی قرآن نکال کے دے دیا۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو قرآن میں نہیں پایا جاتا، مثلا یہ نماز کی رکھتے ہیں، یہ قرآن میں لکھی نہیں ہے، نماز اس میں ہے نماز پڑھو، لیکن رکھتوں کی وضاحت حدیثیں کرتی ہیں، تو اب رکھتوں کے بارے میں پوچھا تو ہر ایک نے موٹی ضخیم کتابیں اٹھا کے سامنے رکھ دی، دیکھیں قال رسول اللہ، اللہ نے یہ، اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ اتنی رکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جس کے پاس گئے اس نے یا قرآن سامنے رکھ دیا یا حدیث سامنے رکھ دی۔ اب کیا کریں ہم؟ کہاں جائیں؟ کیسے ڈھونڈیں کہ حق کہاں پہ ہے؟ اور حق کو تلاش کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سے پہلے جب کم پڑھے لکھے لوگ تھے، عربی نہیں جانتے تھے، یا عربی کی ٹرانسلیشن اردو میں نہیں تھی، پشتو میں، فارسی میں نہیں تھی، اس وقت جو ممبر سے کہا جاتا تھا وہ مان لیتے تھے۔ لیکن آج یہ بلا جو گوگل اور کمپیوٹر آ گیا ہے، اس نے ساری زبانوں کے ترجمے کر دیے ہیں۔ ادھر سے میں بیان کرتا ہوں اور بچہ وہیں بیٹھے بیٹھے بٹن دباتا ہے تو حقیقت کھول کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ فوری طور پہ کہہ دیتا ہے نہیں مولانا یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں نے ایک مقام پہ امام کے یعنی ولادت کی تاریخ جو جیسے اسلامی مہینے میں ہے وہ تو ہے مسلم، لیکن اس کے مطابق میں نے ایک جنتری پرانی تھی اس سے دیکھا تو وہ ایک انگریزی کی تاریخ بھی مل گئی کہ جس دن امام کی ولادت ہوئی اس دن اسلامی مہینے کی تاریخ یہ تھی اور انگریزی مہینے کی تاریخ یہ تھی، تو میں نے بتا دی۔ تو ادھر سے بچہ بیٹھا تھا، اس نے گوگل کھول لیا، جو ہی میں اترا تو وہ کہتا ہے مولانا وہ 26 نہیں تھی، وہ 25 تھی۔ وہ پرانے زمانہ کی باتیں اور تھیں، آج کی زمانے باتیں اور ہیں۔ ایک حقیقت ہے اور لطیفہ بھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہے حقیقت لیکن بن لطیفہ گیا ہے۔ دو مولوی آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، پبلک سامنے بیٹھی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، یہ گوگل اور کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، لہذا وہ سامنے سن رہے تھے بعنوان ثالث، اور میں نے بھی آج آپ کو ثالث بنانا ہے، آپ نے ثالثی کرنی ہے کہ حق کہاں پہ کھڑا ہے۔ لہذا وہ دو آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک نے حدیث نکالی اور کہا قال رسول اللہ، آگے مفہوم بیان کر دیا۔ اب دوسرے کے پاس جواب نہیں تھا تو اس نے کہہ دیا بھائی دیکھو یہ کہتا ہے کہ کالا رسول اللہ یعنی رسول کالا تھا اور میں کہتا ہوں رسول چٹا تھا، اب آپ فیصلہ کریں کہ حق ہے۔ تو نے کہا نہیں تو ٹھیک کہتا ہے، رسول چٹا تھا، رسول کالا۔ وہ پرانے زمانہ کی باتیں تھی جب لوگ مان لیتے تھے، اب تو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حق کہاں پہ ہے، اور یہ گوگل کسی کی رعایت نہیں کرتا، وہ سارے کا سارا نتیجہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب ہم جب ریسرچ کے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ہم کس کے پاس جائیں تاکہ ہم حق تک پہنچیں۔ تو اب بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ یا سیاسی ہو سکتے ہیں، یا وکلاء ہیں، یا ججز ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طبقہ نہیں ہے۔ اگر ہم سیاسیوں کے پاس جائیں کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں تو وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں بھئی ہم تو ووٹ دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ حق کہاں ہے کہاں نہیں، ہم تو ووٹوں کو دیکھیں گے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر 1001 ووٹ ہونا اور 500 ہو اس میں ڈاکٹر اور سائنسدان اور 501 ہو پاگل اور بے وقوف، اور وہ 500 ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنسدان وہ ایک طرف ہو جائیں، 501 بے وقوف ایک سائڈ پہ ہو جائے تو سیاسی کہتے ہیں کہ وہ 501 والے ٹھیک ہیں، یہ سائنسدان غلط ہے۔
وہ تو ووٹوں کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ سائنسدان غلط کہہ رہا ہے یا وہ غلط کہہ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا بھر کے بے وقوفوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک سائنسدان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو دنیا بھر کے بے وقوفوں سے وہ ایک سائنسدان زیادہ وزنی نظر آتا ہے۔ لیکن وہ کہتے نہیں بھائی ہم تو ووٹوں کو دیکھتے، اب یہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم گئے وکلا کے پاس میں آپ فیصلہ کر دیں، وکلا کہتے ہیں بھائی نہیں ہمارے تو کسی قانون اور زاویے پہ پورا نہیں اترتا، لہذا ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ اور اگر عدلیہ میں چلے جائیں تو اس بار دنیا بھر کی عدالتیں طاغوت کے زیر سایہ ہیں، دنیا بھر کی عدالتیں اس عدل کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر عدالت کے مطابق فیصلہ کیا ہے اس کائنات میں بعد از رسالت مآب تو وہ آپ کا امام علی بن ابی طالب ہے۔ اور اگر ہم چلے جائیں انجینئر کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم تو ناپنا جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ حق کا وزن کتنا ہے، یہ اس کو کیسے ناپا جائے۔ اب باقی رہ گئے علماء، ان کے پاس گئے تو پھڈا پہلے انہی کی وجہ سے، رسہ کشی کا زمانہ ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اب کیا کریں ہم، کیسے کس کے پاس جا کے رونا روئیں؟ تو فیصلہ کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلا کون تھا جس نے پیغام اسلام دیا ہے، ہم اس کے پاس جائیں جس نے پیغام اسلام دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت سید الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بابا سے بلند پڑھیں۔ ہم نے 1400 سال کا سفر بیک کیا اور 1400 سال کا سفر طے کر کے ہم مدینہ پہنچے۔ یا رسول اللہ ہم تو ریت چھان چھان کے تھک گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ حق پر کون ہے، غلط کون ہے، صحیح کون ہے۔ آپ ہمیں کوئی فارمولہ بتائیے کہ جس سے ہمیں حق اور غیر حق میں فرق کر سکے۔ تو میرا نبی فرماتا ہے کہ میں نے تو جانے سے پہلے اسی مدینہ میں قانون دے کے گیا تھا، اگر وہ چھپا لیا گیا ہے تو اس میں میرا الزام نہیں ہے۔ میں نے تو وہ قانون دے کے گیا تھا، فارمولہ کہ تم حق پر رہنا چاہتے ہو تو فارمولہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ نے بتایا تو انہوں نے نہیں بتایا، آپ ہمیں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ وہ فارمولہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ہر ایک کو ببانگ دہل اور واضح اعلان کر کے گیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میں محمد کی ذریت و اہل بیت ہے۔ یا علی، صرف یہ نہیں کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ صرف اتنے تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں ضمانت دے کے گیا تھا کہ ایک ہاتھ میں دامن قرآن تھام لو، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت تھام لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس تمہیں لے کے پہنچیں گے، یہ آپس میں جدا نہیں ہوتے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوتا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتی۔ میں ضمانت دے کے گیا تھا ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تمہیں گمراہ کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا اس نے دامن قرآن چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہے اور پھر یہ تمہیں گمراہ کہہ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اگر میں یہ سمجھا سکا تو انشاءاللہ لطف لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین۔ اس کے دو مطلب ہیں، دو قیمتی چیزیں یا دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں یا دو قیمتی چیزیں، دونوں مطلب درست ہے۔ اگر ثقل سے ہو تو قوت ثقل وزنی، ثقل سے ہو تو قیمت۔ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کے لیے لفظ ہے ایک۔ یہ ایک لفظ میں دو چیزیں پائی جاتی ہے، یہ ایک لفظ بتا رہا ہے کہ وزن ہے تو وزن میں دونوں برابر ہیں، قیمت ہے تو دونوں قیمت میں دونوں برابر ہیں۔ قرآن کا اگر وزن لیا جائے تو وزن میں دونوں برابر، اگر قیمت لی جائے تو قیمت میں دونوں برابر۔ ہم وزن کا مطلب لے لیتے ہیں کہ وزن میں دونوں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کو تولنا ہو تو اہل بیت سے تولو، اہل بیت کو تولنا ہو تو قرآن سے تولو۔ اب اہل بیت تو ہمارے درمیان موجود نہیں، اہل بیت اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن ہمیں دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تلاش کریں گے کہ قرآن کے برابر تلتا کون ہے۔ جو قرآن کے برابر تل گیا وہ دوسری شے ہے جو اللہ کے نبی نے چھوڑی۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس حدیث میں بھی جھگڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہیں ازواج، کسی نے کہا اس سے مراد ہیں اصحاب، کسی نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ہیں جناب فاطمہ اور ان کا خاندان۔ اب اس اختلاف کو ایک جگہ پہ رکھ دے، ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے، یعنی قرآن۔ جو بھی قرآن کے ہم وزن تل گیا وہ ہے نبی کی چھوڑی ہوئی شاید۔ ہم قرآن کے برابر تولتے ہیں، ہر ایک کو تول لیتے ہیں، جو اس کے برابر تلے گا وہ ہم وزن قرآن ہوگا، اور وہ قرآن کا وہ ساتھی ہے جس کو اللہ کا نبی دنیا میں چھوڑ کے گیا۔ اب اس مقام پہ میں دست بستہ آپ سے گزارش کروں گا، اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ شیعت سے بالا تر ہو کر، اہل سنت ہے تو اہل سنت سے بالا تر ہو کر، سارے فرقے چھوڑ کر صرف اس وقت چند لمحوں کے لیے مسلمان فقط بن کے میری گفتگو کو سننا ہے، اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ، نہ کوئی کسی کی توہین و انسلٹ اور نہ کسی کی طرفداری، ایک مکالمہ پیش کرنا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام کے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ اختلاف ہو گیا کہ قرآن تو قرآن ہے، وہ جو دوسری شے ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے، یہ ہے یا یہ ہے؟ ہم اس کو تول لیتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ جو قرآن پورا تول گیا وہ قرآن کا ساتھی قرار پائے گا، اور جو پورا نہ تول سکا وہ لائق سلام ہے لیکن ہم پلہ قرآن نہیں ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہم پلہ قرآن نہیں قرار پائے گا۔ بعد از رحلت پیغمبر منبر رسول کے لیے ایک ذات مقدس کو منتخب کیا گیا، اور یہ باقاعدہ اخباری بیان ہے، ہر سال ایڈیشن اخبار کا پورا صفحہ چھپتا ہے کہ بعد از رحلت پیغمبر ایک مقدس شخصیت کو چنا گیا، وہ مقدس شخصیت منبر پہ آ کے بیٹھی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی اعلیٰ ظرفیت کو کہ انہوں نے دو کام بہت اچھے کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ وہ جہاں نبی بیٹھتا تھا وہاں نہیں بیٹھا،
بلکہ جہاں نبی کے قدم ہوتے تھے وہاں بیٹھے۔ مقام رسالت کا احترام کیا ہے اور ہونا چاہیے۔ جس مقام پہ نبی بیٹھا ہے اس مقام پہ نہیں بیٹھے، جہاں پہ نبی کے قدم تھے وہاں بیٹھے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ پہلا خطبہ دیا، لمبا چوڑا خطبہ تھا، اور اس میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک میں، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے مجھے بٹھایا، تم نے مجھے بٹھایا اور میں بیٹھ گیا۔ یہ جملہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تم نے مجھے بٹھایا اور میں بیٹھ گیا۔ اگر میں سیدھا چلتا گیا تو میرے پیچھے چلو، اور کہیں اگر ایسے ویسے ہو گیا تو مجھے سیدھا کر دینا۔ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تجھ سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کی کتاب، تو بتا تجھ سے غلطی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو قرآن آواز دے کے کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، میں وہ کتاب ہوں جس کا ماضی بھی بے عیب ہے، مستقبل بھی بے عیب ہے۔ اب انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اگر ایسا ویسا ہو تو مجھے، اچھا جس کی مسند پہ آئے تھے، لائق سلام ہے ہمارے لیے، صحابی رسول ہیں، بڑے معظم ہیں، پیغمبر اسلام کے سسر ہیں، گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیغمبر اسلام کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم کون ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرنے والے؟ ہم تو انہی کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ویسا ہو تو مجھے سہارا دے دینا۔ اچھا تو جس کی مسند پہ آ کے بیٹھے کبھی 40 سال میں، انہوں نے بھی کہا کہ اگر میں ایسا ویسا ہوں تو مجھے بھی سیدھا کر دینا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، گزر گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد دوسری خلافت آ گئی۔ انہوں نے مقام رسالت کا خیال رکھا، نہ اس جگہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھا تھا، نہ اس جگہ بیٹھے جہاں پہلے خلیفہ بیٹھتے تھے، وہ ان کے قدموں میں بیٹھے۔ تیسرے خلیفہ آئے، وہ دوسرے خلیفے کے قدموں میں بیٹھے، اور منبر رسول کی سیڑھیاں تھیں، چاروں ہو گئی پور، ایک خود نبی کے لیے تھی، ایک پہلے خلیفہ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، ایک تیسرے کے لیے، یہ سیڑھیاں ہو گئی مکمل۔ اب خلافت آ رہی ہے چوتھی۔ اب یہ چوتھی خلافت آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک سیڑھی کی اور ضرورت تھی۔ منبر کسی نے نیا بنایا نہیں، کوئی سیڑھی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی۔ اب دنیا منتظر تھی کہ نہ جانے اب علی کہاں بیٹھتا ہے، نہ جانے اب علی کہاں بیٹھے گا۔ اپنا ذہنی خیال تھا، اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، زمین پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن علی کا قدم مبارک بڑھا اور پہلی سیڑھی پہ آ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ سوم خلیفہ کی توہین ہو گئی۔ علی کا قدم بڑھا، دوسرے پہ جا کے رکھا، لوگ اور حیرت میں ڈوب گئے۔ حضرت کا تیسرا قدم آگے بڑھا اور وہ تیسری سیڑھی پہ جا کے رکا۔ لوگ غیرت اس سمندر، حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے کہ علی نے یہ کیا غضب ڈھا دیا ہے، نہ پہلے کا خیال، نہ دوسرے کا خیال، نہ تیسرے کا خیال، حتیٰ کہ علی اس مقام پہ جائے بیٹھے جہاں پہ نبیوں کا سلطان بیٹھا کرتا تھا۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ یہ تھی وہ گفتگو جس کے لیے میں نے آپ کو ثالث چنا۔ بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے فیصلہ لینا ہے کہ وہ جو ہم 1400 سال کا سفر کر کے پہنچے تھے مدینہ رسالت مآب کے پاس، کہ ہم حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ حق کہاں ہے؟ اب پیغمبر کے بعد علی اس سیڑھی پہ بیٹھا جس پہ نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ ابھی بیٹھے کہ سارے مشتعل ہو گئے، سارے گویا کہ ہر طرف سے اعتراض آنا شروع ہو گئے۔ یا علی اگر تیسرے کا لحاظ نہیں رکھا کوئی بات نہیں، دوسرے کا خیال رکھا نہیں رکھا کوئی بات نہیں، تیسرے کا خیال نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، کم از کم نبی کے مقام کا تو خیال رکھتے۔ آپ نے تو یہ غضب کر دیا ہے کہ نبی سلطان نبی کے مقام پہ جا کے بیٹھے۔ سب کی گفتگو سن کر بڑے تحمل کے بعد ابو طالب کے بیٹے نے جواب دیا، او مدینہ کے رہنے والے اور رسول کے پیارے اصحاب، مجھے پہچانو میں علی کون ہوں۔ مجھے پہچانو میں علی کون ہوں۔ یا علی ذرا اپنا تعارف کروائیے، کون ہے تو علی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ وما ہی الاواد، میں علی تو وہ ہوں جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھا تھا، یہ تو لکڑی کے پھٹے ہیں۔ کیا کہنے علی کے؟ میں وہ ہوں جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھا تھا، یہ لکڑی کا پھٹا ہے، وہ جسم محمد تھا۔ اور وہ مہر کیا تھی؟ یہاں پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وہ خانہ کعبہ میں بت توڑے تھے تو میں نے مہر نبوت پہ قدم رکھا تھا، جبرن نہیں رکھا تھا، سہمن نہیں رکھا تھا۔ نبیوں کے سلطان نے مجھے سوار کیا اور میں سوار ہو گیا۔ آفرین آفرین، نبیوں کے سلطان نے مجھے سوار کیا اور میں سوار ہو گیا۔ اللہ بھلا کرے فخر الدین رازی کا، انہوں نے اس مقام پہ ایک اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ بناوٹ ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس مقام پہ قدم رکھا جائے؟ اس لیے کہ یہ لفظ محمد ہے، اس محمد کے لفظ کو اور یاد رکھیں، لفظ محمد کو بغیر وضو کے آپ اور میں مس نہیں کر سکتے، بے شک حالت احرام میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو مس نہیں کر سکتے، مس کرنا حرام۔ اور علی وہ ہے جس نے قدم رکھا، تو یہاں سے استدلال کیا کہ اس نام محمد پر تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو وضو کے ساتھ بھی ہو تو قدم کب رکھنا جائز ہے؟ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بناوٹ ہے، لیکن میرے مذہب میں سے نہیں، اسی مذہب میں سے اس کو جواب دیا گیا۔ اور فخر الدین رازی ذرا اتنا بتا کہ اگر 4 قرآن ہوں، ایک کو نیچے رکھو ایک کے اوپر رکھو، کوئی اعتراض کرے گا کہ نیچے کیوں ہے اوپر کیوں ہے؟ محمد نے اپنی مہر نبوت پر سوار کر کے بتا دیا ہے، جتنا میں معصوم ہوں اتنا علی معصوم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جتنا میں بڑا معصوم ہوں اتنا میرا علی بھائی معصوم ہے۔ بات ہو رہی تھی قرآن کے وزن کے ساتھ تولنے کی۔ اب ایک فریق نے کہہ دیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح کر دینا،
اور دوسرے نے جب قدم رکھا تو کہا جا الحق۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت ہے، اس کی تفصیل وہاں جا کے پڑھنا، میں نے اشارہ دے دیا ہے جا الحق، آگے پڑھنا ہے قرآن، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے مفہوم غلط نہ لیا جائے۔ وہ علی نے پڑھا تھا، وہ علی تھا، میں علی نہیں ہوں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا، میں بزدل ہوں، علی شجاع ہے، لہذا غلط مفہوم لینے سے بچنے کے لیے میں آیت کو اسی مقام پر روک رہا ہوں۔ جا الحق، حق آ گیا، یہ علی نے کہہ دیا، حق آ گیا۔ یا علی، اب سوال یہ ہے کہ علی نے یہ کیوں کہا جا الحق، حق آ گیا، حق آ گیا کیوں کہا؟ وہ نبی کی ایک حدیث یاد دلائی مجمع عام کو کہ میرے نبی نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق ما حیث دار علی، پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار میں محمد دعا کر رہا ہوں جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ دے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، لیکن میں ایک وزن عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ وزن کی بات ہو رہی تھی، تاکہ پتہ چلے وہ وزن کیا ہے۔ آیت میں نے پہلے پڑھ دی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن وہ ہے جس کا مستقبل بھی بے داغ ہے، ماضی بھی بے داغ ہے۔ اب قرآن کے اس وزن پہ ایک ایک فرد کو تولو، ایک ایک فرد کو اس وزن پہ تولو، دیکھو کہ اس کا ماضی پاک ہے، مستقبل کی بات نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد سارے طاہر ہو گئے، مطہر ہو گئے، سارے نیک ہو گئے، سارے صالح ہو گئے، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت تک کیا کچھ ہوتا رہا؟ وہ ان میں سے ہر کوئی دوسرے کو جانتا تھا، ہر کوئی دوسرے کو جانتا تھا کہ وہ کیا تھا، میں کیا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، لہذا ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں ملتا جس کا ماضی پاک ہو، جس کا ماضی پاک ہو، کوئی ایک نہیں ملے گا جس کا ماضی پاک ہو، ہم نے ڈھونڈنا وہ ہے جس کا ماضی پاک ہو۔ اللہ نے وہ چانس دے دیا، دوسری خلافت میں ایک شراب خور کو پکڑ کے لایا گیا، اس کے لیے اعلان خلافت ہوا، اس کو کوڑے مارو، جلاد آگے بڑھا، بڑا جرت مندانہ فیصلہ تھا کیونکہ وہ صاحب مسند کے عزیز اور اقربا میں سے تھے، اور کسی عزیز کے خلاف فیصلہ دینا یہ انسان کی عدالت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے بڑی جرت کا فیصلہ دیا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ وہ جلاد کوڑا لے کے آگے بڑھا، جب قریب پہنچا تو اس نے کہا خبردار، مجھے کوڑا وہ مارے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، مجھے کوڑے نہیں مار سکتا، مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی بھر میں کبھی شراب نہ پی ہو۔ مجرم کی اس شرط پر سب کے سر جھک گئے۔ گھر کا بھیتی ہے، اس کو سب کچھ پتا تھا، اب تو پاک و پاکیزہ ہے، لیکن ماضی میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ کوئی آگے بڑھا، جناب اگر سزا دینا چاہتے ہو تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ابو الحسن کو بلا دو۔
یہ خلافت کی نمائندگی چل کے گئی ابو الحسن کے دروازے پر. یا علی ایک مسئلہ در پیش آ گیا، اس کا حل چاہتے ہیں. پوچھا کیا؟ کہا ایسے مجرم کو سزا دینا ہے، اس کی شرط ہے کوڑے وہ مارے جس نے کبھی زندگی میں شراب نہ پی ہو. اس لیے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ علی کی غذا ہمیشہ لعاب رسالت رہا کرتی تھی. اب ان کا چل کے آ جانا یہ دلیل بن گیا کہ علی کا ماضی پاک ہے. علی نے فرمایا تم چلو میں آ رہا ہوں. وہ چلے گئے، امیر المومنین چلے، لیکن اپنے بیٹے حسن کو بھی ساتھ لے کے گئے. جب دربار میں پہنچے تو فرمایا بیٹے حسن اس کو کوڑے مارو. کسی نے نہ کہا کہ حسن مجتبیٰ مجھے کوڑے نہ مارو اس لیے کہ میں تمہارا ماضی کو جانتا ہوں. امیر المومنین نے خلافت سے اپنی عصمت کی تصدیق لے لی اور بھرے دربار میں حسن سے کوڑے مروا کر حسن کی عصمت کی سند لے کر تاریخ میں لکھ دیا جیسا معصوم نبی تھا ویسا معصوم علی ہے، اور جیسا معصوم علی ہے ویسا حسن مجتبیٰ. بس آپ کی زحمت کو تمام کروں. اب وقت اپنی آخری سرحد پہ پہنچ چکا. یہ 5 منٹ لگیں گے، معذرت کے ساتھ وہ اضافی وقت ہے. کیا صرف علی نے مہر نبوت کی سواری کی؟ نہیں، ایک وقت تھا کہ جب حسنین بھی مہر نبوت پہ بیٹھے تھے. پیغمبر کی زلفیں شہزادوں کے ہاتھوں میں. پیغمبر اسلام سواری کی آواز بھی نکال رہے ہیں. ایک بڑے محترم بزرگ صحابی آگے سے آئے اور مبارک دی. فرزندان زہرا تمہیں مبارک ہو، نعم المرکب، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. پیغمبر رک گئے، فرمایا میرے پیارے ان کو مبارک نہیں مجھے مبارک دو. کہ یا رسول اللہ تمہیں سوار کتنے اچھے مل گئے. سواری تو اپنے مقام پہ اچھی تھی لیکن مجھے مبارک دو کہ تجھے سوار کتنے اچھے مل گئے. وہ جو مہر نبوت کا سوار حسین تھا اس کو آج 5واں دن ہے کربلا میں. پروردگار اس فضا کو توفیق عطا کر ہماری حائے کو کربلا تک پہنچا دے. آج 5واں دن ہے اس کو کربلا میں، اکیلے نہیں بہنوں کے ساتھ. آج کے روز نہر فرات سے خیمے اٹھوا دیے گئے. اب پیاسوں کی پیاس کا اہتمام ہونے والا ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ کربلا کی مائیں کیسی مائیں تھی. بڑی عجیب اور حوصلہ مند مائیں ہیں کربلا کی. سن رہی ہوں گی میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں. اگر بیٹا ہے نا یا بیٹی، اولاد کے متعلق ماں کی ممتا کتنی بے تاب ہوتی ہے. اگر شام کو ایک مرتبہ اولاد کے منہ سے ہائے نکل جائے نا تو ساری رات ماں کو نیند نہیں آتی. لیکن ہمیں کربلا کی مائیں بڑی عجیب مائیں نظر آتی ہیں. کربلا کی مائیں وہ ہیں کہ جو شب عاشور ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے نونہال کو سامنے زمین پر بٹھا کر ساری رات یہی کہتی رہی، بیٹا دیکھو کل سب سے پہلے تیرا لاشا آنا چاہیے. کل سب سے پہلے تیرا لاشا آنا چاہیے. یہ روایات آپ نے بھی سنی، میں نے بھی کئی بار پڑھی کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو تلقین کر رہی تھی کہ کل سب سے پہلے تیرا لاشا خیمے میں آنا چاہیے.
لیکن میرے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ نہ جانے یہ روایت کیسی ہے، بھلا ماں کیسے جوان بیٹے سے کہے کہ کل مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لیکن مجھے 2015 میں اتفاق ہوا، میں زیارت پہ گیا، میرے جانے سے 3-4 دن پہلے داعش عراق میں داخل ہوئی، سامرہ تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں سے کربلا سے حرم کی گاڑیوں پر سپاہی فوج نوجوان تیار ہو کے لڑائی کے لیے جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون باب سدرہ پہ کھڑے ہو کے رو رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ یہ مجاہدین کی بھری ہوئی بس ہے، شاید ان نوجوان نونہال بچوں کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ نہ جانے کس ماں کا بچہ واپس آئے گا اور کس ماں کا بچہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن میری حیرت کی حد نہ رہی، کچھ دیر کے بعد ایک کڑیل نوجوان اترا اور جا کے اس بوڑھی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ پتہ چلا کہ یہ اس بوڑھی ماں کا بیٹا ہے۔ رونا تو فطرت تھی، لیکن ماں نے اس کی پشت پر تھپکی دی، بیٹا یہ حسین غریب کی قبر کا خیال کرنا، اس کے روضے پر کوئی گزنگ نہیں آنی چاہیے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ 1400 سال کے بعد اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو قبر حسین پہ قربان کر رہی ہے تو نہ جانے حسین کی ذات پر کس کس ماں نے کیسے کیسے بیٹے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے کیسے قربانیاں پیش کی ہوں گی۔ انہی ماں میں سے ایک ماں ہے زینب بنت علی۔ ساری رات اپنے بچوں کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کے کہتی رہی، بیٹا کل سب سے پہلے تمہارا لاشا میرے خیمے میں آئے، اور کبھی کہتی تھی بیٹا خیال کرنا اگر عمر سعد تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے نا تو شاید میرا بھائی حسین بچ جائے گا، بیٹا خیال رکھنا اگر تم فرات پہ چلے جاؤ تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی آوازوں کو قبول کرے، خدا ان آوازوں پہ رحم کرے جو غم حسین میں بلند ہیں۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کرے، خدا ہمیں غم اہل بیت میں رونے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بچے، مجھے ماں زہرا کے سامنے سرخرو کرنا ہے تم نے، اس لیے کہ وہ زہرا کا بیٹا ہے اور تم زینب کے بیٹے ہو، مجھے ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹے نے کہہ دیا، اماں اجازت دلانا تیرا کام ہے، شجاعت دکھانا ہمارا کام ہے۔ اگر کل حیدر کرار اور جعفر طیار کی شمشیر نظر نہ آئے تو ہم نے تجھ جیسی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ کل ہم جعفر طیار کی جنگ دکھا دیں گے۔ اب صبح ہو گئی، رات گزر گئی، اسی تلقین و وصیت میں سب سے پہلے زینب عالیہ نے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر کے بھیجا بھائی کی خدمت میں۔ بچے گئے، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، کبھی دائیں کبھی بائیں بچوں نے وقت گزارا۔ دوپہر کا وقت قریب آ گیا کہ دونوں مایوسی کی حالت میں بچے اپنے ماں کے خیمے کے دروازے سے گزرے، جو ہی زینب کی نظر پڑی فوراً بلایا، آؤ میری طرف آؤ۔ اے محمد ذرا میری بات سنو، میں نے رات کیا کہا تھا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ اس وقت محمد نے کہا، اماں ہم کئی بار ماموں کے پاس گئے اجازت کے لیے لیکن ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب نے کہا، اماں فضا ذرا جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ۔ اب جب حسین آئے تو پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، بچوں کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ماں کے سامنے دونوں بچے کھڑے تھے، منظر دیکھا سمجھ گئے حسین کے زینب کیا کہنا تھا۔ منظر کو دیکھا سمجھ گئے حسین کے زینب نے کیوں بلایا ہے، لیکن رسماً پوچھا ماں جائی کیوں یاد کیا ہے؟ کہا بھیا میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین نے کلمہ کہا، بہن زینب ذرا اتنا بتا، کبھی کسی شریف بھائی نے کسی بہن کی گود کو اجاڑا ہے؟
کبھی کسی شریف بھائی نے کسی بہن کی گود کو اجاڑا ہو تو میں اجازت دے دیتا ہوں۔ جناب زینب بھی علی کی بیٹی تھی، ہاں کہا بھیا حسین بالکل کسی شریف بھائی نے کبھی بہن کی گود کو نہیں اجاڑا، لیکن ایک سوال کا جواب دے دے، اگر بروز محشر ماں زہرا نے پوچھ لیا کہ تیرے بیٹ بچے تو بیٹھے رہے، میرے حسین کا کیا بنا، تو بتاؤ میں اماں زہرا کو جواب کیا دوں گی؟ میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ ذرا اتنا بتا دو۔ اب حسین نے کہا اچھا زینب میں نے دے دی اجازت۔ ایک شہزادے کو امام حسین نے اٹھا کر زینے ذوالجناح میں سوار کیا، دوسرے کو عباس نے اٹھا کے سوار کیا۔ 8 اور 9 سال کا سن تھا جب دونوں جانے لگے نا، تو زینب عالیہ نے ایک اور کلمہ کہا، بچوں اکٹھے رہنا تمہاری طاقت بڑھے گی، درمیان میں دشمن کو نہ آنے دینا، ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، اور اگر ہو سکے تو ابن سعد ملعون کو قتل کر دینا۔ بچوں کو ماں کی وصیت یاد تھی، دونوں اکٹھے لڑتے رہے، عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا، چاروں طرف سے تیروں کا می برسا، اب دونوں بچے آپس میں جدا ہو گئے۔ ایک آن محمد کو کہتا رہا، محمد آن کو یاد کرتا رہا، نہ وہ اس کی مدد کے لیے پہنچا، نہ وہ اس کی مدد کے لیے پہنچا۔ آخر ایک وقت آیا، زینے ذوالجناح سے زمین پہ آئے، ادھر سے حسین بھی چلے، عباس بھی چلے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ابھی زندہ تھے، ماں کے خیمے میں پہنچا دیا۔ دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی علی کی بیٹی، ایک ہاتھ آن کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ماں کا دست شفقت محسوس ہوا۔ ایک بچے نے بول کے کہا، اماں ہم فرات کے کنارے پہ لڑتے رہے، لیکن ہم نے پانی کا رنگ بھی نہیں دیکھا۔ ہم فرات کے کنارے پہ لڑتے رہے، لیکن رنگ تک ہم نے نہیں دیکھا۔ دوسرے شہزادے نے کہا، اماں ہم نے ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کیا تھا اور وہ پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ ایک ہچکی لی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، گزر گئی کربلا، یہ قافلہ شام چلا گیا۔ جب سال کے بعد اجازت ملی اور شہداء کے سر بھی مانگے گئے، امام حسین کا سر آیا، جناب زینب نے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ عباس کا سر پہنچا، جناب ام کلثوم نے وصول کیا ہے۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلہ نے اپنی گود میں لیا ہے۔ جناب قاسم کا آیا، ام فروہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ علی اصغر کا سر آیا، اجڑی رواب آگے بڑھی اور اصغر کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ 2 سر آئے لیکن کوئی وصول کرنے والا نہ تھا۔ ایک آن کا سر تھا، ایک محمد کا سر تھا۔ اتنے میں شام کی عورتیں آئیں، ایک بی بی سے پوچھا، ذرا بتا یہ کون ہے اور تیرا رشتہ کیا تھا؟ زینب عالیہ نے رو کے کہا، یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ یہ ماں کو اتنا پیارا تھا کہ اگر بال ٹوٹتے تھے تو میری ماں سارا اللہ اکبر، سارا دن رویا کرتی تھی، میں پیاسے حسین پہ گریا کر رہی ہوں۔ آگے بڑھی، پوچھا بی بی یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا یہ میرا بھائی عباس ہے، میری اولاد نہ تھی، چلتے ہوئے عباس میرا بن کے گیا تھا۔ اب آگے بڑھے، لیلہ کو پرسا دیا، آگے بڑھی ام فروہ کو پرسا دیا۔ آگے جب بڑھی تو دیکھا 6 مہینے کا سر تھا۔ وہ اپنا منہ پیٹ کے کہتی ہیں، وہ تو جوان ہے، جنگ میں گیا ہوگا، وہ بوڑھا ہے، وہ جنگ میں گیا ہوگا، یہ تو بچہ ہے، یہ تو تیر بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو کس جرم میں مارا گیا؟
خدا کرے اس کی ماں مر گئی ہو، اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو، لیکن رباب نے رو کے کہا اے شام کی عورتوں ایسا نہ کہنا، اس کی اجڑی ماں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ لیکن جب دو سر دیکھے تو دیکھا کوئی رونے والا نہ تھا۔ انہوں نے کہا شاید ان کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں پہ روا گریا کرو۔ اب دیکھا تو جناب رباب کو پرسا دیا، آگے بڑھی تو دو سر پڑے تھے، کوئی رونے والا نہ تھا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا شاید اس کی ماں مر گئی ہے، اس لیے آؤ ہم ان بچوں پہ گریا کرتی ہیں۔ یہ سن کر تیزی سے گئی زینب، دونوں سروں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا شام کی عورتوں ایسا نہ کہنا، میں اجڑی ان کی ماں زندہ ہوں، لیکن بتاؤ میں زہرا کے بیٹے کو رہوں یا اپنے بیٹے پہ